तमाम देखने और सुनने वालों को शमरेज खान का सलाम। 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई को आज तकरीबन 17 दिन हो चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ इस जंग में तेजी आती जा रही है। इजराइल की सफाकियत से ना कोई फ़लस्तीनी बच्चा महफूज है, ना कोई औरत, ना कोई डॉक्टर और ना कोई बेगुनाह बूढ़ा शहरी। थू है उन तमाम ह्यूमन राइट्स के अदारों पर, यूनाइटेड नेशन पर, खासकर अमेरिका और नाम नेहाद इंसानी हकूक के चैंपियंस बरतानिया पर, जो इस खून रेजी को रोकने की बजाय इजराइल के साथ खड़े हैं। और इनसे भी ज्यादा थू है हमास पर, जिसने इस कहर को बेगुनाह फलस्तीनियों के लिए दावत दी। हमला करने के बाद खुद तो कहीं बिलू में जाकर छुप गए हैं और बेगुनाह नहते लोगों को मरने के लिए छोड़ गए हैं। शुरू में मेरा ख्याल था कि हमास के पास कोई ना कोई स्ट्रेटजी होगी, इसीलिए उसने ये हमला किया है और इस बार इजराइल को जरूर कोई ना कोई सबक सिखाएंगे, वरना हमास वाले इतना बड़ा कदम ना उठाते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एटलीस्ट अभी तक, जबकि 5,000 के करीब फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं, हजारों फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं और लाखों फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं, अभी तक इन हमासियों का कहीं कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ हैं और इन बेगुनाह लोगों की हिफाजत के लिए वो क्या कर रहे हैं। और थू है उन तमाम मुसलमान मुल्कों पर भी, खासकर अरब मुल्कों पर, जो ये खूनी तमाशा दिन रात देख रहे हैं और कुछ करने के काबिल नहीं है। ये नापुंसक इतनी दौलत, इतने वसाइल और इतनी आर्मीज को किस लिए रखा हुआ है? ये यकीन रखो, कल सब की बारी आने वाली है। अगर तुम आज ये तमाशा देख रहे हो तो खूब देखो, क्योंकि कल जब ये तमाशा तुम्हारे साथ होगा तो शायद फिर तुम्हें एहसास हो इन बेगुनाह फलस्तीनियों की तकलीफ का, उस कर्ब का जिससे वो आज गुजर रहे हैं। एक मुल्क जिसकी कुल आबादी 9 मिलियन यानी 90 लाख है, उसने 15 अरब मुल्कों का जीना हराम किया हुआ है, जिनकी कुल आर्मी का अगर अंदाजा लगाया जाए तो मिलियंस में बनती है। इन लोगों की गैरत का जनाजा निकल रहा है और ये इजराइल से ताल्लुकात कायम करने या रखने के लिए मरे जा रहे हैं। क्यों? यक जुबान होकर वंस एंड फॉर ऑल इस इजरायली फितने को जड़ से खत्म नहीं कर देते, क्योंकि इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है। इन सब अरब मुल्कों के पास इजराइल आज तकरीबन सारा फलस्तीन हड़प कर चुका है। यकीन रखो, कल ये सीरिया, लेबनान या जॉर्डन को भी खा जाएगा। फिर आप क्या करोगे? अगर आप इसी तरह नामर्द बनकर बैठे रहे तो सब की बारी आएगी। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। एक जमाल खुशंजी के कत्ल पर दिन रात इंसानी हकूक का ववेला करने वाला बेहिस मीडिया आज क्यों सोया हुआ है? जब हॉस्पिटल्स पर बमबारी हो रही है, जब पनाह गजीनों के कैंप्स पर हमले हो रहे हैं, बच्चों को शहीद किया जा रहा है और जब सहाफियों को कत्ल किया जा रहा है, दुनिया में इंसाफ खत्म हो चुका है। हर तरफ जिसकी लाठी उसकी भैंस का दौर है। ये जुल्म का दौर ज्यादा चलने वाला नहीं, क्योंकि ये लोग जो खुद को नाउजुबिल्ला जमीनी खुदा समझते हैं, इनके ऊपर भी एक सच्चे खुदा की जात है जो सब देख रही है। एक ना एक दिन उसकी लाठी भी इन जमीनी खुदाओं पर बरसेगी। वो दिन फलस्तीनी लोगों की आज़ादी का दिन होगा। इंशाअल्लाह नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। मैं हैरान हूँ, मैंने अपनी एक पहली जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि हमास वाले जो हैं वो इतने बच्चे नहीं हैं। उनके पास कोई ना कोई स्ट्रेटेजी, कोई ना कोई हिकमत अमली होगी जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और अच्छे खासे पुरसुकून माहौल को खराब करके इतने सारे इजरायलियों को मार दिया। तो उनके पास कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जरूर होगी। लेकिन आज 17-18 दिन की जंग के बाद
جب 5,000 سے زائد، یہ تو ایک وہ حساب کتاب ہے جس کا ہمیں پتہ ہے اب کتنے لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ مسنگ ہیں، اس میں کتنے شہید ہو چکے ہیں، اس کا ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود حماس کہیں فیلڈ میں نظر نہیں آتی، اور اگر ہے بھی کہیں تو اس کی کوئی خبر نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے یہ حملہ کیا ہے تو اس کی کاؤنٹر سٹریٹجی ہوتی، ان کو پتا تھا اسرائیل ہم پہ دوبارہ ایک حملہ کرے گا اور زوردار حملہ کرے گا، وہ اس حملے کے بعد چپ نہیں بیٹھے گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی کاؤنٹر سٹریٹجی بناتے کہ اگر اسرائیل نے ہم پر یہ کرنا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ ایسا کرنا ہے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس سے نتیجہ یہی اخذ ہوتا ہے کہ حماس، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن بہت ساری رپورٹس ایسی ہیں کہ حماس جو ہے بیسیکلی وہ اسرائیل کی ہی پالی ہوئی ایک جماعت ہے، جس کو انہوں نے فلسطین میں اس لیے چھوڑا ہے کہ جب بھی ان کا دل کرے فلسطین کو تباہ کرنے کا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ خون ریزی کرنے کا، تو وہ حماس کے تھرو ایک چھوٹا سا حملہ کروا کے تو وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ کسی حد تک بات ٹرو بھی لگتی ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ حماس نے حملہ کرنے سے پہلے تقریباً 1-2 سال تک وہاں پر ایک بالکل اپنا بیس کیمپ بنایا ہوا تھا، وہاں پہ باقاعدہ ٹینٹ تھے، وہ پہاڑ تھے، وہ جیسے وہ اسرائیلی ٹریننگ کرتے تھے اپنی آرمی کے لیے، ویسے ہی بالکل انہوں نے ایک پورا گاؤں بنایا ہوا تھا جس میں وہ حماسی جو ہے وہ ٹریننگ کرتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 سال تک وہ اس منصوبے کو تیار کرتے رہے، وہ ٹریننگ کرتے رہے، وہ پورا ایک گاؤں انہوں نے بنایا ہوا تھا جس میں انہوں نے باقاعدہ اپنے مورچے، چیک پوسٹیں، باقاعدہ اپنے فائرنگ کی وہ ٹریننگ کرتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز اور اسرائیلی اتھارٹیز کو اس بات کا علم نہ ہو؟ یہ بیسیکلی یہ بات ماننے والی نہیں ہے اور یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور اس لیے یہ جو شک ہے یہ آہستہ آہستہ یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ یہ حماس والے جو ہیں، جو یہ حماس ہے یا اس کا القسام بریگیڈ ہے، یہ بیسیکلی اسرائیل کا پالا ہوا گنڈوں کا ایک گروہ ہے، جس کو جب وہ چاہے استعمال کرتا ہے۔ اور اب ایسا ہی ہو رہا ہے، اسرائیل نہ کوئی بچہ دیکھ رہا ہے، نہ کوئی بوڑھا دیکھ رہا ہے، نہ کوئی ہاسپٹل دیکھ رہا ہے، نہ کوئی عورت کو دیکھ رہا ہے، نہ کسی ایمبولینس کو دیکھ رہا ہے، نہ ڈاکٹرز کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا جس کو دل کرتا ہے وہ جا کے اڑا دیتا ہے۔ صرف ایک ہاسپٹل میں اس نے حملہ کر کے اس کو زمین بوس کر دیا، جس میں ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 800 لوگ صرف اس ایک حملے میں شہید ہوئے۔ رفح سے، مصر کے ایریا سے جب اس کو کھولا گیا، کراسنگ کو کھولا گیا تاکہ امدادی سامان فلسطینیوں تک پہنچایا جا سکے، تو اس قافلے پر، اس امدادی قافلے پر بھی اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ اور حرام ہے، جو دنیا کے یہ بڑے کرتے درتے بنے پھرتے ہیں ہیومن رائٹس کے، حرام ہے کہ ان کے کانوں پر جوں تک رینگی ہو۔ اب فلسطینیوں کے پاس جو ہے وہ صرف ایک ہی آپشن ہے، ان کے پاس صرف ایک ہی چوائس ہے کہ وہ یک زبان ہو کر، یک جان ہو کر اپنا جتنے بھی وہ ہے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ جتنے بھی ہیں اسرائیل کی طرف منہ کر کے ہاتھوں میں ڈنڈا، کلاڑی، ہتھیار جو بھی آتا ہے اٹھا کے چل پڑے۔ کیا ہوگا؟ مر تو وہ ویسے بھی گئے ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضہ اسرائیل نے اوریڈی کر لیا ہوا ہے، ان کی زمینیں اوریڈی ہتھیائی جا چکی ہیں۔ اور اگر آپ میپ پہ دیکھیں کہ فلسطین 1948 میں کتنا تھا، 67 میں کتنا بچا اور آج کتنا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسیکلی وہ چھوٹا سا ایک زمین کا ٹکڑا ہے جو 41 کلومیٹر لمبا اور 6 سے 7 کلومیٹر چوڑا ہے، اور اس میں 22 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ایریا ہوگا؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب فلسطین تو ویسے بھی ختم ہو چکا ہے، اس میں میرا نہیں خیال کہ اب ان کے بچنے کو کچھ چانسز ہیں، تو ان کا لاسٹ آپشن یہی ہے کہ مر تو ویسے بھی جانا ہے، منہ سیدھا اسرائیل کی طرف کریں اور جس کے ہاتھ میں جو آئے اٹھائے، اور جتنے بھی ان کے ہتھے چڑھے اور جہاں تک وہ جا سکیں وہاں تک وہ اسرائیل کے اندر گھس جائیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی عرب ملک، کوئی سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس یا کوئی پاکستان یا کوئی اردن یا کوئی لیبنان وہ آ کے حملہ کرے گا اور وہ ہمیں بچائے گا، تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ ہم لوگ پیسوں کے پجاری، تمام مسلمان قوم جتنی بھی ہے پیسوں کی پجاری ہے، امریکہ کے غلام ہیں، وہ امریکہ کے بغیر ایک قدم بھی اٹھا کے چل نہیں سکتے۔
تو اب فلسطینی میرے خیال میں اس میدان میں اکیلے ہیں. اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ مر تو گئے ہیں، تمہیں بھی مار کے جائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے.